عليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير والخالق من غير بدعة الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر شاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقاتل الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھنے مل کے محمد درس 45 ہجری کے عشرہ ماہ محرم کی آج چھٹی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں. کل گفتگو ہماری اس منزل پر رکی تھی کہ ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے, ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو بھائی دیکھیے, کل میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اب رابطہ رکھنا ہے اللہ سے, اور اسی رابطہ رکھنے کا نام ہے نیکی, اور نیکی کا انفرادی نام ہے عبادت, اور عبادت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ, یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے. یعنی عبادت وہی ہوگی جو اللہ سے قریب کرے, جو اللہ سے دور کر دے وہ عبادت نہیں ہے. تو اب روزہ بہت بڑی عبادت ہے, نماز حج بہت بڑی عبادت ہے, زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے, لیکن ان ساری عبادتوں میں نماز کا ایک خاص مقام ہے. 3 دن سے یہی تو بات کر رہے ہیں نا بھائی, نماز کا ایک خاص مقام ہے. میرے نبی نے فرمایا, اور آپ کو سب کو یاد ہوگی وہ حدیث کہ الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. اور روزے کو نہیں کہا, حج کو نہیں کہا, خمس کو نہیں کہا, نماز کو کہا کہ نماز دین کا ستون ہے. تو پھر باقی عبادتوں کے لیے کہہ دیتا کہ روزہ دین کا ستون ہے, حالانکہ 3 دن ہم بھوکے بھی رہتے ہیں, ہم 3 دن پیاسے بھی رہتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں کھاتے, لیکن کہیں نہیں کہا روزہ دین کا ستون نہیں. حج کو کہہ دیتا, حالانکہ ہم کتنے پیسے لگا کے حج کے لیے جاتے ہیں, لیکن یہ کہا کہ حج دین کا ستون نہیں ہے. جہاد کو نہیں کہا, حالانکہ اس میں ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی دیتے ہیں, ہم اس میں مال بھی لگاتے ہیں,
ٹھیک ہے، لیکن جہاد کو نہیں کہا، نماز کو کہا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک، توجہ فرمائیے گا، ہر ایک زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ زکوٰۃ واجب ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ، حج واجب ہے لیکن زندگی میں ایک مرتبہ، خمس واجب ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ، جہاد واجب ہے زندگی میں ایک مرتبہ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نماز واجب ہے 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ، یعنی زیادہ جو عبادت اللہ سے زیادہ قریب کرے وہ زیادہ اہم ہے۔ نماز اللہ سے قربت کا زیادہ ذریعہ ہے، اس لیے زیادہ اہم ہے۔ یعنی اللہ نے اصول دے دیا کہ جو عبادت میرے زیادہ قریب کرے وہ زیادہ اہم ہے۔ تو جب عبادت زیادہ اللہ کے قریب کرے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے، تو پھر بندوں میں بھی وہ انسان زیادہ اہم ہوگا جو اللہ سے زیادہ قریب کرے گا، بندوں میں بھی وہی انسان زیادہ اہم ہوگا جو زیادہ اللہ سے قریب کرے گا۔ اور عجیب کمال ہے، یہ تو آپ کا سنا ہوا بات ہے، قریب وہی کرے گا جو خود اللہ کے قریب ہوگا۔ ہمیں اللہ کے قریب وہی کرے گا جو خود اللہ کے قریب ہوگا، جو خود بھی اللہ سے دور ہے۔ اور کئی تو ایسے ہیں جو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اللہ کہاں ہے، سمجھ گئے میرا سلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ سے قریب ہونا ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہتر ذریعہ نماز ہے۔ نماز 24 گھنٹوں میں زیادہ اللہ سے قریب کرتی ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ تو اب بندوں میں بھی وہ انسان زیادہ اہم ہوگا جو اللہ سے زیادہ قریب کرے گا۔ میں اشارہ کروں گا پہنچ جائیں گے۔ وہ انسان زیادہ اہم ہوگا جو زیادہ اللہ سے قریب کرے گا۔ اب پہلے تو یہ ڈھونڈو کہ وہ اللہ سے خود کتنا قریب ہے، اس لیے کہ جتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی ہمیں اللہ کے قریب کرے گا۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک جملہ پہنچے گا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا اللہ کے قریب ہے، لیکن سوچو کتنا قریب تھا کہ اللہ نے اسے اپنے ہی گھر میں بلا لیا۔ اتنا قریب تھا کہ اسی کے گھر میں آ گیا۔ بات میں آئی کہ جو اللہ سے زیادہ قریب کرے وہ زیادہ اہم۔ اب علی اتنا قریب ہے، اس کے گھر میں آ گیا۔ بھی دیکھو، ایک ہوتا ہے حاکم، ایک ہوتا ہے محکوم۔ حاکم وہ ہوتا ہے جو حکم دیتا ہے، محکوم وہ ہوتا ہے جو حکم مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنے باپ کا محکوم ہوں، میرا باپ جو مجھے حکم دے گا میں اسے مانوں گا۔ آپ اپنے باپ کے ہاتھ محکوم ہیں، آپ کا باپ آپ کا حاکم ہے۔ آپ جو آپ کا باپ آپ کو حکم دے گا آپ پہ لازم ہے کہ اسے مانے۔ تو حاکم وہ جو حکم دے گا، محکوم وہ جو حکم مانے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ ایک ہے حاکم، ایک ہے محکوم۔ حاکم وہ جو حکم دے، محکوم وہ جو حکم مانے۔ اب بات یہ ہے کہ ہر ایک کا باپ اس کا حاکم ہوتا ہے اور بیٹا اس کا محکوم ہوتا ہے۔ باپ حکم دیتا ہے، بیٹے پہ واجب ہے کہ باپ کا حکم مانے، ٹھیک ہے؟ اب بات پہنچ گئی۔ اب بات یہ ہے کہ نبی کا باپ نبی کا حاکم تھا، علی کا باپ علی کا حاکم تھا۔ اب اللہ نے یہ طے کیا تھا کہ میں نہ تو نبی کو کسی کا محکوم بناؤں گا نہ علی کو کسی کا محکوم بناؤں گا، اس لیے نبی کا باپ نبی کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیا۔ علی کا باپ اٹھایا نہیں، اس لیے علی کو باپ کے گھر بھیجا ہی نہیں، اسے اپنے گھر میں بلا لیا۔ ہر باپ اپنے بیٹے کا حاکم ہے۔ تو نبی کا باپ نبی سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، اس لیے نبی اپنے گھر میں آیا، اور علی کا باپ چونکہ زندہ تھا اس لیے علی کو باپ کے گھر بھیجا ہی نہیں، اسے اپنے گھر میں بلا لیا۔ علی اللہ کے گھر میں آیا۔ تو اب سوچو علی کتنا قریب ہے، علی کتنا قریب ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں نے کبھی کسی منزل پہ ایک لفظ ہدیہ کیا تھا، اور وہ لفظ جہاں پہ ہدیہ کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ علی اتنا قریب ہے، ہر انسان کے اندر 180 رگیں ہوتی، 80 رگیں، جن میں سے 90 رگیں انسان کے ددیال کی نمائندگی کرتی ہیں۔ 90 رگیں انسان کے ننیال کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جب کسی انسان کے ہاں بچہ آنے والا ہوتا ہے تو جو 90 رگیں ددیال والی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آنے والا ہم جیسا ہو جائے،
آنے والا ہم جیسا ہو جائے، آنے والا ہم جیسا. توجہ، وہ جو 90 لگے دندیال والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے آنے والا ہم جیسا، آنے والا ہم جیسا، آنے والا ہم جیسا. اور وہ جو 90 لگے دندیال والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے پروردگارا آنے والا ہم جیسا ہو جائے، آنے والا ہم جیسا ہو جائے. معصوم فرماتے یہی وجہ ہے جب انسان کا بچہ دنیا میں آتے ہیں لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ دادی پہ گیا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ چچا پہ گیا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ دائیں پہ گیا ہے. لیکن جو نام کے ننیال والے ہوتے ہیں کوئی کہتے ہیں یہ ماموں پہ گیا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ نانا پہ گیا ہے. لیکن پتہ چلا انسان کے جسم کے اندر ایسی لگے ہوتی ہے جو کہتی ہے دادوں والی ہمارے والا آنے والا ہم جیسا ہو جائے، آنے والا ہم جیسا ہو جائے. جو ننیال والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے آنے والا ہم جیسا ہو جائے، آنے والا ہم جیسا ہو جائے. اب انہوں نے جملہ لکھا، انہوں نے کہا جب علی آنے والے تھے خدا جانے ابو طالب کے جسم میں کون سی لگے تھی اور کیا دعا مانگ رہی تھی. جب علی دنیا میں آیا تو علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں. خدا جانے ابو طالب کے جسم میں کون سی دعائیں چل رہی تھی کہ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ. تو اب علی کتنا قریب ہے؟ تو اب اللہ کہہ رہا ہے میرے قریب ہو جاؤ، اور جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے اسے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ. جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے، یہ تو سامنے کی بات ہے. آپ دنیا میں اگر کسی انبیاء سے ملنا چاہتے ہیں تو جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہوگا آپ پہلے اس سے ملیں گے. جب آپ ڈائریکٹ جانے کی کوشش کریں گے وہ جانے ہی نہیں دے گا، آپ کو باہر نہیں روک دے گا، نہیں جانے دے گا آپ کو. پہلے آپ اس سے ملیں گے، اسے آپ خوش کریں گے، اسے آپ منائیں گے، چاہے جیسے بھی منائیں. اب مجھے نہیں پتا کیسے منائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہلے اسے منائیں گے، جب وہ مان جائے گا پھر وہ آپ کو آگے تک لے جائے گا کہ آ جا میں تجھے آگے تک لے جا رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والو، اگر تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ خود نہ بنانا بلکہ جنہیں میں نے بنایا ہے ان کے ذریعے مجھ تک پہنچنا. اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو جنہیں میں نے وسیلہ بنایا ہے ان کے ذریعے سے آنا، اور سمجھائی ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے. تو اب ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہی میں بات کر رہا ہوں 2 دن سے، اور آج بھی اسی منزل تک ہم پہنچ چکے ہیں. اللہ کے قریب ہونا ہے. اب پروردگارا ہم تیرے قریب تو ہو گئے، اگر اور قریب ہونا ہو تو پھر کیا کریں؟ یہ قریب ہی ہے نا، یہ جو ذکر حسین کر رہے ہیں یہ اللہ سے قریب ہے بیٹھے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی اگر مجھ سے اور قریب ہونا ہے تو 3 ہی طریقے ہیں. پہلا، میرا رسول میرے نبی سے قریب ہو جاؤ، مجھ سے قریب ہو جاؤ. دوسرا، میرا قرآن، اس سے قریب ہو جاؤ، مجھ سے قریب ہو جاؤ. تیسرا، میرا گھر کعبہ، اس سے قریب ہو جاؤ، مجھ سے قریب ہو جاؤ. یعنی اللہ نے بتا دیا قربت کے 3 ہی طریقے ہیں: اللہ کا گھر، اللہ کا قرآن، اللہ کا رسول. ٹھیک ہے؟ تو آپ بات میں آگے 3 طریقے ہیں قربت کے: قرآن، مصطفیٰ، کعبہ. تو اب وہ جو رسول کے ساتھ آخری حج کر رہے تھے وہ رسول سے قریب تھے یا نہیں؟ تھوڑا سا بولے کہ ابھی بات کون سی مشکل کر رہا ہوں. وہ جو رسول کے ساتھ آخری حج کر رہے تھے وہ رسول سے قریب تھے یا نہیں؟ یعنی پتہ چلا پہلی قربت ان میں موجود ہے، رسول سے قریب ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی سے قرآن سنا ہے، نبی کی زبان سے سنا ہے. بھائی اگر ہمارے ہاں کوئی مصر کے قاری سے قرآن سن لے تو 2 دن کسی سے بات نہیں کرتا کہ میں نے اس سے قرآن سنا ہے. تو جنہوں نے سنا ہی اسے ہو کہ جس کی زبان بولے تو قرآن بنتا ہے، کہ جس کی زبان بولے تو قرآن بنتا ہے، جنہوں نے سنا ہی اسے ہو. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے بھی قریب ہیں، رسول سے بھی قریب ہیں، قرآن سے بھی قریب ہیں. اور اب اللہ نے کیا کہا تھا؟ میرے گھر سے قریب ہو جاؤ. تو اب یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ حج کیا ہے، یعنی کعبہ سے بھی قریب ہیں. اب سوچو کتنے قریب ہیں اللہ کے، رسول سے بھی قریب ہیں. آپ خاموش ہو گئے، رسول سے بھی قریب ہیں. اور ایسے ہی خاموشی مجھے چاہیے. آپ توجہ سے سن رہے تھے، رسول سے بھی قریب ہیں، قرآن سے بھی قریب ہیں، کعبہ سے بھی قریب ہیں. یعنی تینوں قربتیں ان بزرگوں میں موجود ہیں. اور اللہ نے بھی یہی کہا تھا جو ان تینوں چیزوں کے قریب ہو جائے وہ میرے قریب ہو جائے گا. یعنی یہ اللہ کے قریب ہو چکے ہیں. اللہ نے کہا تھا تینوں قربتیں ان سے قریب ہو جانا، میرے قریب ہو جاؤ گے. اور تینوں قربتیں ان میں موجود تھیں. لیکن ایک بار جب حج سے واپس پہنچے اللہ نے غدیر میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. میرے حبیب علی کی ولایت کا اعلان کر اور ان کو بتا اگر علی کو مولا نہیں مانا پچھلی 3 قربتیں بیکار ہو جائیں گی.
معیار بنایا ہے اللہ کے قریب ہونے کا. قرآن کے قریب، جو علی کو چھوڑ دے وہ نہ اللہ کے قریب رہتا ہے، وہ نہ قرآن کے قریب رہتا ہے، وہ نہ کعبہ کے قریب رہتا ہے. نہیں سمجھے؟ رسول کی ایک حدیث ہے اور حدیث بڑی کمال کی ہے. النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. پھر دوسری حدیث فرمائی النظر الی الوجہ الوالد عبادہ، باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. پھر تیسری حدیث فرمائی النظر الی الوجہ العالم عبادہ، کسی عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تین ہو گئی، پہلی باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، دوسری کعبے کو دیکھنا عبادت، تیسری عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت. اور پھر اس کے بعد کہا توجہ، پھر اس کے بعد کہا النظر الی الکتاب عبادہ، کتاب کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت. چار حدیث رسول نے فرمائی، پہلی عالم کو دیکھنا عبادت، دوسری کعبے کو دیکھنا عبادت، تیسری قرآن کو دیکھنا عبادت، چوتھی باپ کا عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت. چار حدیثیں ہو گئی. اب یہ حدیث پہنچ چکی ہے آپ تک. پہلا باپ کو دیکھنا عبادت، دوسرا کعبے کو دیکھنا عبادت، تیسرا قرآن کو دیکھنا عبادت، چوتھا عالم کو دیکھنا عبادت. اب پہلی تھی کعبے کو دیکھنا عبادت، تو پیغمبر نے کہا یا علی مشہد الکعبہ، تم کعبہ ہے. سلامت ہے، تھوڑا تھوڑا بولتے آئے یا علی مشہد الکعبہ، یا علی تو کعبہ ہے. میں زور نہیں لگاؤں گا، نہ میں زور لگانا مجھے چاہیے، اس لیے کہ مجھے اس کے بعد بھی 3 مجالس پڑھنی ہے، تو میں زور نہیں لگاؤں گا. یا علی مشہد الکعبہ، بے شک آپ خاموش بیٹھے ہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ وہاں کرتے رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ تک باتیں پہنچ رہی ہے. یا علی مشہد الکعبہ، علی تو کعبہ ہے. اور دوسری حدیث کیا تھی؟ قرآن کو دیکھنا عبادت. تو پیغمبر نے کہا تھا القرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. ٹھیک. تیسری حدیث کیا تھی؟ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور تیسری حدیث کیا تھی؟ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو اب یہ تو اسماء کے محرقہ میں بھی لکھی گئی ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا انا وعلی ابو هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 روحانی ایمانی باپ ہے، میں اور علی اس امت کے 2 روحانی اور ایمانی باپ ہے. آواز مرتضی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ اس امت کے اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ آواز سنو، اگر تمہارا جو ظاہری باپ ہے جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، اگر وہ ناراض ہو جائے تو تمہیں گھر سے نکال سکتا ہے، تمہیں گھر سے نکال سکتا ہے، لیکن تمہیں اپنی ابنیت سے، اپنی وراثت سے باہر نہیں نکال سکتا. لیکن میں بھی باپ ہوں، علی بھی باپ ہے. اگر علی تم سے ناراض ہو گیا اور علی نے تمہیں اپنی محفل سے نکال دیا تو یاد رکھنا زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہو، زندگی بھر روزے رکھتے رہو، زندگی بھر حج کرتے رہو، زندگی بھر عمرہ کرتے رہو، اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑ دوڑ کر مر جاؤ. اگر علی کا بغض دل میں ہوا، جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی کچھ وہ بھی نہیں ملے گی. بات سمجھ میں آئی؟ کہاں اگر میں باپ ہوں، اچھا بات روکوں اور بات آ گئی اور میرے پاس ابھی وقت ہے، آپ بات لیں گے. میں باپ ہوں، علی بھی باپ ہے. اور یاد ہے اللہ نے کہا تھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کیوں نہیں سجدہ کرتا اسے، کیوں نہیں سجدہ کرتا اسے؟ اذ امرتک، میں نے تجھے امر کیا تھا، امر کیا تھا. کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے. آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، تو میں بہتر ہوں. جیسے اس نے کہا نا انا خیر من، علی اصغر بھائی میں بہتر ہوں. آواز قدرت آئی، سمجھیے گا بات کو، آواز قدرت آئی یہ میرے حکم میں تیری میں کیسے آ گئی؟ سلامت ہے، یہ میرے حکم میں تیری میں کیسے آ گئی؟ آواز شیطان سن، اطاعت وہ نہیں جسے تو چاہے گا، اطاعت وہ ہے جسے میں چاہوں گا. کہنے لگا میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. جیسے کہا میں بہتر ہوں، آواز فخرج منها فإنك رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، وإن عليك لعنتی إلى يوم الدین، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے. کسی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اتنی عبادتیں کی تھی، اتنے سجدے کیے تھے، یہ پھر بھی لعنتی کیسے ہو گیا؟ آواز ہے کہ اللہ نے کہا تھا خلقہ من تراب، میں آدم کو تراب سے پیدا کیا تھا اور یہ تراب کا دشمن ہوا، یہ تراب کا دشمن ہوا. اللہ نے کہا نکل جا، تو قیامت
لعنتی ہے، یہ تو آپ کا دشمن ہوا۔ اللہ نے کہا قیامت تک لعنتی ہے۔ اب گھر جا کے سوچنا، جو تو آپ کا دشمن ہو جب وہ قیامت تک لعنتی بن جاتا ہے تو جو ابو تو آپ کا دشمن ہو جائے تو دادا نے اس کا حشر کیا ہو جائے گا؟ ہاں یہ تو آپ کا دشمن ہے، نکل جا نکل جا میری بات کا، تو تراب کا دشمن ہے۔ اب شیطان نے جیسے ہی اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا تو نہیں کرتا، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب جیسے ہی اللہ نے کہا میں بہتر ہوں، ہمارے گزرا تھا نکل جا، تو مردود ہے، تو لعنتی ہے۔ بھئی اتنی عبادتیں کی تھی لیکن پھر بھی مردود، میں اشارہ کہہ دوں اتنا عرصہ نوریوں میں بیٹھا، اتنا عرصہ نوریوں میں بیٹھا لیکن پھر بھی آخر میں شیطان ہی رہا۔ اللہ نے کہا نکل جا، تو لعنتی ہے، شیطان ہے۔ اب نکلنے لگا تو کہنے لگا مالک تم نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور ایک سجدے کے لیے کہ آدم کو نہیں کیا تو مجھے لعنتی بنا دیا، اتنی عبادتیں کی۔ لا بینہم اجمعین، میں اب ساری دنیا کو گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے یہ گمراہ کروں گا، مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا دی مہلت۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا مجھے مہلت دے، میں نمازیں پڑھاؤں گا، میں روزے رکھواؤں گا۔ کہہ سکتا تھا، اس کا تو کام ہی دھوکہ دینا ہے، ہمیں بھی تو دھوکہ دینا ہے نا۔ اللہ کے نام نہ دو، مال کم ہو جائے گا۔ مسجد میں نہ جاؤ، اللہ ڈانٹے گا، روکے گا، نماز ایسے کیوں نہیں پڑھی، ایسے کیوں پڑھی، روزہ ایسے کیوں رکھا، ایسے کیوں نہیں رکھا۔ وہ ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں دھوکہ ہی دیتا ہے نا بھائی۔ کل میں کر چکا کہ اللہ ڈرنے کی کوئی ہے نہیں ہے، تو اب ہم اللہ سے قریب ہونے لگتے ہیں اور یہ ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ٹھیک بات پہنچی؟ اب آخری جملہ دے رہا ہوں اور ختم ہو رہی ہے بات۔ تو اب یہ گمراہ کر رہا ہے، کہنے لگا مالک مہلت دے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے مہلت دے، میں لوگوں سے نمازیں پڑھاؤں گا، لوگوں سے روزے رکھواؤں گا، لوگوں سے حج کرواؤں گا، نہیں۔ کہنے لگا مالک مہلت دے، پر لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ ابلیس کہہ سکتا تھا لیکن نہیں کہا، کیوں؟ جملہ سمجھیے گا، جو سمجھ آئے گا میرا کلام ہوگا۔ ابلیس نے کہا میں انکار سجدہ کر کے ابلیس تو بن سکتا ہوں، دھوکہ دے کر منافق نہیں بن سکتا، دھوکہ دے کر منافق نہیں بن سکتا۔ تو اب ابلیس چلا، تو اب ابلیس گمراہ کر رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے۔ بے شک ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے نظر نہیں آتا کہ اللہ کے بنائے ہوئے کا منکر تھا، اللہ کے بنائے ہوئے کا منکر تھا۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے کا منکر ہو، جتنا مرضی دنیا میں پھرتا رہے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے کا منکر ہو جائے، تو اب یہ پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اب بات روک رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں ایک آیت رکھی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مثلاً، اچھا اس سے پہلے کی ایک آیت ہے، اللہ نے سارے نبیوں کا تذکرہ کیا سورہ انعام میں، اور اس کے بعد کہا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ان سارے نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ الہ الف لام چھوٹی یہ، اس کے اوپر ہے کھڑی لفظ، کھڑا لفظ۔ الہ کے معنی ہے طرف، الہ کے معنی طرف، اور ایک ہے اعلیٰ، آئین لام چھوٹی یہ اور اس پر کھڑا الف۔ اعلیٰ کے معنی ہے پر، اللہ کے معنی پر۔ تو اب سارے نبیوں کی ہدایت اللہ کہتے ہیں، ہم نے نبیوں کو چنا، اور اس کے بعد کیا کہا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے نبیوں کو چنا، ہم نے نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف، یعنی آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ آدم صراط مستقیم کی طرف، نوح صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف، موسیٰ صراط مستقیم پر نہیں، صراط مستقیم کی طرف۔ اور جب ہمارے نبی کی باری ہے، بڑی مشہور صورت ہے، آپ کو یاد بھی ہوگی، اور بالغ مردہ جب نہ کر رہا ہو تو اسے مارنے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب سمجھ چکے ہیں کہ آپ پہنچ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سارے نبی صراط مستقیم کی طرف، اکیلا محمد ہے جو صراط مستقیم پر ہے، اکیلا نبی ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ سارے نبی صراط مستقیم کی طرف، میرا نبی صراط مستقیم کی طرف نہیں، پر میرا محمد قدم رکھتا جائے صراط مستقیم بنتی جائے، میرا نبی قدم رکھتا جائے
صراط مستقیم بنتی جائے. اب بھی تجھے پتہ نہیں چلا ہدایت دینے والے اور ہیں, دینے والے اور. اب نبی ہیں صراط مستقیم پر, تو کیا صرف نبی ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں؟ اب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَإِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, تیرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے. فَإِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, عَلَىٰ تیرا رب بھی یعنی اللہ صراط مستقیم پر, مصطفیٰ صراط مستقیم پر. تو کیا صرف یہی ہے؟ خدا کی قسم اگر یہ دونوں ہوتے تو ہم کلمہ بھی روک دیتے. اللہ اکبر بھائی, اگر یہی ہوتی تو ہم کلمہ بھی یہی پہ روک دیتے. لیکن اللہ نے سورۃ نحل میں کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ, اب اللہ ذہن میں رہے اللہ کے معنی پر. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ قَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ عَلَىٰ عَدْلٍ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ نے دو مردوں کی مثال بتائی. اللہ نے کہا ایک ہے جو گونگا ہے, کسی کام کا نہیں ہے, اپنے مولا پر بوجھ ہے. وَهُوَ قَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ, اپنے مولا پر بوجھ ہے. أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ, مولا اسے کسی کام پہ بھی بھیجے اچھی خبر لے کر نہیں آتا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ, اچھی خبر نہیں لاتا. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ختم ہو رہی ہے بات. اور ایک ایسا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے. خود صراط مستقیم پر ہے. پہلے کہا اللہ صراط مستقیم پر ہے, بعد میں کہہ دیا رسول صراط مستقیم پر ہے. اب یہ تیسرا کون ہے جو اللہ اور رسول کے ساتھ صراط مستقیم پر ہے؟ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے, سامنے سے رسول تھے. عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں پتہ ہے اللہ صراط مستقیم پر ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں, یہ تیسرا کون ہے جو آپ کے علاوہ صراط مستقیم پر ہے؟ سوال ختم ہوا. یا پیچھے سے علی کے گھر کا دروازہ کھلا, علی باہر نکلے. عبداللہ بن مسعود نے پیچھے مڑ کے یوں علی کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کے علاوہ وہ تیسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا عبداللہ دیکھ بھی رہے اور پوچھ بھی رہے. فرمایا دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. اب نتیجہ دے رہا ہوں اور ختم ہو رہی ہے بات. دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو, یعنی پتہ چلا تین ہے صراط مستقیم پر, یا اللہ ہے یا رسول ہے یا علی ہے, یا اللہ ہے یا رسول ہے یا علی ہے. نتیجہ دیتے جائیے. اور شیطان نے کیا کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں تیری صراط پر بیٹھ کر بہکاؤں گا, صراط پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. اللہ صراط مستقیم پر ہے, نبی صراط مستقیم پر ہے, علی صراط مستقیم پر ہے, شیطان بھی صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکائے گا. کیسے پتہ چلے گا کسی کو کس کو بہکائے گا, کسے بہکائے گا؟ تو اب دور نہ جانا, قریب سے ہی دیکھنا. جو اللہ کی نبوت میں شک کرے وہ بھی شیطان ہے, جو محمد کی نبوت میں شک کرے وہ بھی شیطان ہے, اور جو علی کی ولایت میں شک کرے وہ بھی شیطان. علی حق جو علی کی ولایت میں شک کرے وہ بھی شیطان. اس لیے کہ شیطان کسی جگہ پر بیٹھ کے بہکا رہا ہے, وہ کہیں اور نہیں رہتا, وہ کسی اور کے گھر پہ نہیں جاتا. یا جملہ اگر پلٹ دوں, شیطان بھی کسی اور کے گھر پہ نہیں جاتا, شیطان بھی کسی اور کے گھر پہ نہیں جاتا, وہ بھی یہیں پہ بیٹھا ہوا ہے اور گمراہ کر رہا ہے. اب تو مجھے میرے جان رکھیں, ختم ہو رہی ہے بات. شیطان بھی کسی اور کے گھر پہ نہیں. تو اب اللہ نے کہہ دیا کہ جو علی کی ولایت میں شک کرے گا وہ بھی شیطان ہے. اور اسی ولایت کو پہنچانے کے لیے حسین نے اپنا علی اصغر جیسا بیٹا دے دیا. لیکن اس کا بیٹا جو حسین کا ہے اس کا نام بھی تو علی اصغر ہی ہے نا, اس کا نام بھی تو علی اصغر ہے میرے عزیزو. کیونکہ آج جھولا برآمد ہو رہا ہے. تمہیں یاد ہے جب حسین مدینے سے جا رہی تھی, حسین نے شغرا کو رخصت کیا. جب شغرا سے رخصت ہو گئے قافلہ چل پڑا. جب کافی دور قافلہ چلا تو ایک بار جناب عباس قافلے کے ذکر چکر لگا رہے تھے. کبھی آگے جاتے پھر گھوڑا لے کر آتے پیچھے آ جاتے, پورے قافلے کے ذکر چکر لگا رہے تھے. لیکن اب جو جناب عباس واپس پیچھے آئے,
اب سرکار وفا نے دیکھا پیچھے سے گرد اٹھتی آ رہی ہے. کوشش کیجیے گا تمہارے آنسو آ جائے. اس لیے تو حسین کے اصغر کا تذکرہ ہو رہا ہے, حسین کے صغیر کا تذکرہ, حسین کے صغیر کا ذکر ہے. میرے بھائیوں, میرے مومنوں, توجہ ادھر نہیں ہونی چاہیے. ارجان محترم, جیسے ہی عباس نے دیکھا گرد اٹھتی آ رہی ہے, اب جیسے ہی گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے آپ کو, گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب جو سرکار وفا نے غور سے دیکھا شگرا نانی کا ہاتھ تھامے ہوئے آ رہی تھی, اور یہ دور سے کہہ رہی تھی محلن محلن یہاں بھی, بابا کچھ دیر کے لیے رک جائیے, بابا کچھ دیر رک جائیے. اب جب حسین نے شگرا کو دیکھا قافلہ رکا, حسین اپنے گھوڑے سے اترے, شگرا کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آواز دے کے کہا, شگرا ہم سے تم سے رخصت ہو گئے تھے, ہم نے تو تم سے الوداع لے لیا تھا کیونکہ جھولا برابر ہونا ہے. توجہ سے سنیے گا, تمہارے آنسو آ جانے چاہیے. یہ باب الحوائے لے آئیے اصغر, اپنے دلوں میں حاجت لے کے بیٹھنا. یقیناً حسین اپنے اس بچے کے صدقے میں تمہاری حاجت پوری کرے گا. میرے عزیزو, حسین نے کہا شگرا ہم تو تم سے رخصت ہو گئے تھے بیٹا, اب کیوں آ گئی, جملہ برداشت کریں گے. شگرا نے کہا بابا آپ چلے گئے, میں نے گھر کے ایک ایک حجرے کو دیکھا, میں نے دیکھا اکبر کے حجرے میں بھی تالا لگا ہوا ہے, بابا میرے سے برداشت ہو گیا. بابا میں نے دیکھا قاسم کے حجرے میں بھی تالا لگا ہوا ہے, بابا مجھ سے برداشت ہو گیا. بابا میں نے دیکھا عون محمد کے حجرے میں بھی تالے لگے ہوئے ہیں, بابا مجھ سے برداشت ہو گیا. آپ جملہ سنیں گے. حسین نے کہا پھر آئی کیوں. شگرا نے کہا بابا چلتے چلتے جیسے ہی میری نظر دالان پہ پڑی تو مجھ سے رہا نہیں گیا, اس لیے کہ اسی دالان میں علی اصغر کا جھولا رکھا ہوتا تھا. اجرکم علی اللہ. بابا جیسے ہی دالان پہ نگاہ پڑی مجھ سے رہا نہیں گیا, اس لیے کہ اسی دالان میں میرے اصغر کا جھولا تھا. بابا مجھے علی اصغر کا جھولا نہیں نظر آیا, بابا مجھ سے رہا نہیں گیا. بابا میں نہیں روکتی آپ کو, بس جانے سے پہلے ایک بار مجھے میرا بھیا علی اصغر ملا دو, بابا میں اصغر سے ملنا چاہتی ہوں. اب کے بعد حسین نے جناب رباب کی ہماری کو بٹھایا, علی اصغر کو لیا, جناب شگرا کے حوالے دیا. اب جیسے ہی جناب شگرا نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا, بھائی نے بہن کا لمس محسوس کیا. اب دیکھو چھوٹا سا بچہ 18 دن کا علی اصغر, میں نے غالباً گزشتہ سال سے کہا تھا 10 رجب کو علی اصغر دنیا میں آیا, 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. علی اصغر کربلا کا واحد شہید ہے جس کی پوری زندگی سفر میں گزری ہے. علی اصغر کربلا کا واحد شہید ہے میرے عزیزو, جس کی پوری زندگی, اور اگر جملہ برداشت کریں تو میرا جملہ برداشت کیجیے گا. علی اصغر وہ ہے جسے زندگی میں قبر گھر نہیں ملا, مرنے کے بعد قبر نصیب نہیں ہوئی. اجرکم علی اللہ. علی اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزری ہے میرے عزیزو. حسین نے شگرا کے سامنے علی اصغر کو کیا, شگرا نے علی اصغر کو لیا, دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے. ایک بار کافی دیر گزر گئی, علی اصغر نہیں آئے, حسین آگے بڑھے, علی اصغر آ جاؤ بابا بلا رہے ہیں, علی اصغر آ جاؤ. ایک بار حسین نے جیسے بلایا, اصغر نے بابا کو دیکھا, مسکرائے, پھر شگرا سے چمڑ گئے. بابا کو دیکھا, مسکرائے, پھر شگرا سے چمڑ گئے. جب کافی دیر گزر گئی, حسین آگے بڑھے, علی اصغر کو لینا چاہا, اب معاف کرنا, علی اصغر کو لینا چاہا. شگرا پیچھے ہٹ کے کہتی ہے بابا چھین کے نہ لے کے جانا. اجرکم علی اللہ. آوازیں بلند کرو, آوازیں بلند کرو. اب بابا چھین کے نہ لے کے جانا. ایک دوسری جگہ ہے بابا بن کے حکم دینا, امام بن کے حکم نہ دینا. اگر اصغر خود آ جائے تو بے شک لے جائیے. حسین پیچھے ہٹے, اس لیے کہ بیمار بیٹی ہے, گھر میں اکیلی ہے. حسین نے ہاتھ نہیں لگایا. ایک بار علی اصغر کے کان میں جھکنا شروع کیا, علی اصغر کو ہاتھ نہیں لگایا, جھکتے گئے, اور جھکتے ہی علی اصغر کے کان میں وہ فکرہ کہا. جیسے ہی اصغر نے فکرہ سنا, ہمت اور حسین کی آغوش میں آ گئے. شگرین نے جیسے آئے, حسین نے علی اصغر کو لیا, جناب رباب کے حوالے کر دیا. امانی اٹھی, قافلہ چل پڑا, قافلہ چل پڑا. ایک بار شگرا نے کہا بابا خدا حافظ, بابا اللہ کے حوالے, بس اتنا بتا دیجیے آپ نے علی اصغر کو کیا کہہ دیا جو بہن کو چھوڑا اور آپ کے پاس چلا گیا. ایک بار حسین نے رونا شروع کیا اور روتے ہوئے کہا شگرا یہی تو کہا تھا اے علی اصغر, اگر آج تو نہ جائے گا تو عاشور کے دن میری طرف آتا ہوا تیر کون کھائے گا. اجرکم علی اللہ. آخری فکرہ دے رہا ہوں, ختم ہو رہی ہے بات. اے علی اصغر میری طرف آتا ہوا تیر کون کھائے گا. حسین علی اصغر کو لے کر کربلا میں آ گئے, وہ گھڑی آ گئی. حسین نے کہا میرا اصغر پیاسا ہے, اسے پانی پلا دو. اب برداشت کرنا, جملہ برداشت کرنا, مجھے معاف کر دینا, میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں جملہ روکوں, لیکن برداشت کرنا.
شبر بغیرت کہتے ہیں حسین پیاس خود لگی ہے بہانہ بچے کا لیتا ہے. حکومت اللہ کے سمجھ گئے ہیں حسین پیاس خود لگی ہے بہانہ اصغر کا لیتا ہے. اگر خود گواہی دے تو ہم دیں گے. خود گواہی دے. اصغر نے حسین کو دیکھا اور آنکھوں میں کہا بابا انہوں نے تیری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے. جو سمجھ گئے ہیں تمہاری آواز بلند ہو. بابا انہوں نے تیری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے. بابا مجھے زمین پر لٹا میں اپنی گواہی دوں. حسین نے اصغر کو آخری فکرے دے رہا ہوں. حسین نے اصغر کو زمین پر لٹایا. تبتی ہوئی ریت تھی فوراً اٹھا لیا فوراً اٹھا لیا. اور ایک مفسر نے لکھا اس لیے اٹھایا کہ اصغر معمولی نہیں تھا فخر اسماعیل تھا. اگر کوئی دیر اور ایڈیا رگڑتا تو پانی برآمد ہو جاتا. اسی لیے حسین نے اٹھایا کہ امت کا امتحان ختم نہ ہو جائے. حسین نے علی اصغر کو لیا. علی اصغر کو کہا اپنی گواہی دے. علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. جیسے ہی زبان باہر نکالی علی اصغر کی زبان ہونٹوں سے چمٹ گئی. علی اصغر کی زبان ہونٹوں سے چمٹی. علی اصغر سے منہ بند نہیں ہو رہا تھا. فوج یزید میں زلزلہ آیا. فوجوں نے رونا شروع کیا. اب اس بار عمر سعد نے کہا حرملہ کو بلاؤ. آخری جملہ حرملہ کو بلاؤ. اس نے تیر جوڑا. تیر اصغر کی جوڑا. اس نے کہا تھا اقطع کلام الحسین. حسین کا کلام قطع کر. تیر کا نشانہ حسین تھا. کیا ایک بار رباب خیمے پہ آئی آواز دے کے کہا اصغر میں سید ذاتی نہیں ہوں لیکن اگر تیر حسین کو لگا میں دودھ نہیں بخشوں گی. ایک بار تیر چلا. اصغر جتنا ابھر سکتا تھا اصغر ابھرا. تیر علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا حسین کے بازو میں لگ گیا. ایک بار علی اصغر نے کہا بابا معاف کرنا میرا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا اب لے آؤ جھولا. حسین نے جیسے ہی تیر چلا حسین کے بازو میں لگا. کسی نے کہا تیر اتنا وزنی تھا اگر چلتا ہوا حسین کے بازو میں نہ رکتا تو تیر جاتا. ادھر ادھر علی اصغر یا حسین یا
بلند مادا تو شان کر گیا اصغر بلند مادا تو شان کر گیا اصغر بلند مادا تو شان کر گیا اصغر بلند مادا تو شان کر گیا زہرا کے جن کو زندگی زہرا کے جن کو زندگی قربان کر گیا اصغر بلند مادا تو شان کر گیا اصغر بلند مادا تو شان کر گیا اصغر بلند مادا تو شان کر گیا زہرا کے جن کو زندگی زہرا کے جن کو زندگی قربان کر گیا اصغر بلند مادا تو شان 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 کر گیا مغرب